بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ شکر اور اس مالک و خالق کا احسان عظیم ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر اپنے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر، آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ پچھلے سیشن کے اندر جو ہمارا درس کا موضوع تھا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے پیارے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، ان دو عظمتوں والی بابرکت ہستیوں کے گرد گھوم رہا تھا، کیوں کہ یہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کو نسبت حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس بابرکت مہینے کے اندر جتنے بھی سیشن ہوں گے ان کا جو عنوان ہے وہ ان دو عظیم المرتبت ہستیوں کے گرد گھومتا رہوگا۔ تو سامعین مکرم، پچھلے سیشن کے اندر جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو امتحانات کا سلسلہ شروع ہو چکا، اور پھر جوانی میں لڑکپن کی عمر آئی، پھر اس کے بعد جوانی کی عمر آئی، اس کے بعد پھر بڑھاپے کی عمر آئی، تو تمام زندگی اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمائشوں اور امتحانات سے گزارا گیا۔ بنیادی طور پر انسان کے دل میں اللہ رب العزت نے کچھ فطری محبتیں رکھی ہیں، کچھ ایسی چیزوں کی محبت اللہ رب العزت نے دل میں ہر انسان کے پیدا کی ہے۔ مثال کے طور پر وطن کی محبت ہے، اس کے بعد مال کی محبت انسان کے لیے فطری طور پر فطری تقاضا ہے، اس کے بعد پھر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، پھر آخر میں جو سب سے بہترین محبت ہے وہ انسان کی اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ان میں سے جو کچھ محبتیں ہیں وہ دوسری محبت کے لیے ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، وطن کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، لیکن مال ہر انسان کی ضرورت ہے، دولت ہر انسان کو چاہیے، تو وہ اس دولت کی محبت کی خاطر وطن کو پیچھے رکھ کر آؤٹ آف کنٹری بھی چلا جاتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ تو وطن کی محبت پر مال کی محبت غالب آ گئی۔ اچھا، اب مال کی محبت سے بڑھ کر جو محبت ہے وہ جان سے محبت ہے۔ فار ایگزامپل، بندے کی صحت کے ساتھ کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو بندہ اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، اپنی صحت کو بچاتا ہے، اپنی جان کو بچاتا ہے۔ تو مال کی محبت پر صحت اور جان کی محبت غالب آ گئی۔ اب آگے چلیں تو پھر اولاد آ جاتی ہے۔ اب اولاد کی محبت انسان کے دل میں ایسی ہے کہ بندہ اپنے مال کی، اپنے جان کی محبت تو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرا مال بھی خرچ ہو جائے، میری جان بھی لگ جائے، لیکن میری اولاد کو کچھ نہ ہو، میری اولاد پر کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف نہ آئے۔ تو اب اولاد کی محبت، مال کی محبت، جان کی محبت، وطن کی محبت سب پر غالب آ گئی۔ اب آخر میں آتی ہے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب سے محبت، اپنے ایمان سے محبت، جو اللہ رب العزت اور بندے کا ایک تعلق اور نسبت ہے، جو رشتہ ہے، اس کی محبت۔ اب جب بندہ اپنے عقیدے کی جب بات آتی ہے
تو پھر بندہ کہتا ہے، جو حقیقی معنوں میں بندہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا مال بھی جلا جائے، میری جان بھی چلی جائے، میری اولاد بھی قربان ہو جائے، لیکن میں اپنے مذہب اور اپنے عقیدے اور اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ مضبوط اور کامل اور اکمل رہوں گا۔ تو سامعین مکرم کی جو فطری محبتیں ہیں، ان میں سے ایک محبت ہمیشہ دوسری محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب کائنات نے ان تمام چیزوں سے آزمایا، مال بھی دے کر اور مال کو چھین کر اور مال واپس لے کر، وطن چھڑوا کر، اپنے بیوی بچوں سے دور کر کے، اپنے بچے لخت جگر کی گردن پر چھری چلوا کر ہر طرح سے آزمایا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اللہ کی محبت تھی، جو اللہ کے ساتھ رشتہ اور اللہ کے ساتھ تعلق اور واسطہ تھا، اس پر تمام محبتوں کو قربان کر دیا۔ تو سامعین مکرم، پچھلے چیپٹر کے اندر جو ہم نے پڑھا تھا، جو سنا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب اس دنیا کائنات میں تشریف لائے تو کیا امتحان تھا۔ اب آگے چلیں، جب آپ کی عمر مبارک تھوڑی سی بڑی ہوئی اور جوانی کی عمر کو پہنچے تو کوئی موقع ایسا نہ ہوتا، کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے کہ جس کے اندر وہ مخلوق خدا کو ایک رب کی طرف بلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار ہر صورت میں فرماتے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اب ہوا کچھ ایسے، روایات میں ملتا ہے کہ نمرود کے اس منصب والی جگہ پر ایک تہوار منایا جاتا ہے، ایک تہوار کا انعقاد ہوتا ہے کہ پوری کی پوری قوم اپنے خوبصورت پکوان بنا کر، کھانے پکا کر اور خوبصورت لباس تیار کر کے اپنے بت خانے میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے ایک میدان میں جمع ہو کر اپنا تہوار مناتے ہیں۔ اب ہوا کچھ ایسے، پوری قوم اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کے پاس حاضر ہو کر کہتی ہے کہ اس مرتبہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے تہوار میں شرکت فرمائیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے ان تمام کاموں سے اور ان تمام چیزوں سے میں بیزار ہوں۔ اب پوری کی پوری قوم اپنے تہوار والے دن خوبصورت کھانے پکا کر اور لباس کو تھال میں سجا کر اپنے بت خانے میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے تہوار کو منانے کے لیے میدان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ پوری بستی خالی ہو چکی اور تمام کے تمام لوگ، عورتیں، بچے، بزرگ، بوڑھے، سب میدان میں اپنے تہوار کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور بستی خالی ہو چکی ہے، اب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم کو کیا موقع ہاتھ آیا امت کی اور اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کو اس کی طرف بلانے کا کیسا آپ نے موقع بنایا۔ آپ بت خانے میں تشریف لے گئے اور دیکھا تو پورے بت جو ہے وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام کے تمام جو بت ہیں وہ سامنے سجائے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات سے مزین کیے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھانے اور طرح طرح کے ملبوسات، لباس سجے پڑے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بتوں، لوگ تمہیں خدا کہتے ہیں، اگر تم واقع ہی خدا ہو تو پھر مجھے کھانا کھلاؤ، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب وہ پتھر کے بت تھے، پتھر کی مورتی تھی، کیا جواب دیتے؟ اب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم نے اگلا سوال کیا، فرمایا اے بتوں، لوگ تمہیں خدا کہتے ہیں تو تمہارے سامنے اتنے پکوان سجے پڑے ہیں، تم ان میں سے تھوڑا سا چکھ کیوں نہیں لیتے، کچھ کھا کیوں نہیں لیتے؟ وہ بت تھے، مجسمے تھے، پتھر تھے، کیا جواب دیتے؟ اب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور فرمایا کہ اے بتوں، لوگ تمہیں خدا کہتے ہیں، اگر تم حقیقت میں خدا ہو تو پھر میری مار سے اپنے آپ کو بچاؤ، میری مار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب آپ نے یہ فرمایا اور تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، پاش کرنا شروع کر دیا، سارے بت توڑ ڈالے۔ ایک جو ان میں سے تھوڑا بڑے سائز کا، بڑے قد کا بت تھا، اس کی گردن کے اوپر کلہاڑا رکھ کر
آپ وہاں سے واپس تشریف لے گئے، سارے بت پاش پاش کر دیے، ایک چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی حکمت اور راز تھا، اور وہ راز کیا تھا کہ جب لوگ آئیں گے تو عبرت حاصل کریں گے، ان سے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اب ایک بت کو چھوڑ کر اس کی گردن پر وہ کلہاڑا رکھ کر اللہ کے پاک پیغمبر واپس تشریف لے گئے۔ اب جب شام کا وقت ہوا، قوم اپنے تہوار کو منا کر اپنے وہ کھانے اور اپنے ملبوسات واپس اٹھانے کے لیے جب بت خانے میں پہنچے اور جا کر اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا، اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا، تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور سارے کے سارے نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود کے دربار میں جا کر شکایت کی کہ اے ہمارے خدا، ہمارے بتوں کے ساتھ کسی نے بہت برا حال کر دیا۔ اور ان میں سے ایک شخص جانتا تھا، اس نے کہا کہ نمرود، میں جانتا ہوں، ہمارے بستی کے اندر ایک ایسا شخص ہے، ہماری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور وہ ہمارے خداؤں کی تذلیل کرتا ہے اور ایک خدا کی وحدانیت کا پرچار اور اعلان کرتا ہے۔ میں اس کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے بتوں کی تذلیل اور ہمارے بتوں کا برا اسی ابراہیم نے چاہا ہو۔ اب نمرود، جس کے متعلق میں نے پچھلے سیشن میں بتایا کہ بیک وقت پوری دنیا کا حکمران تھا، اور جب اس نے اپنی بادشاہی اور حکمرانی کے اس عروج کو دیکھا تو اس نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا۔ اب جب اس نے حضرت ابراہیم کے متعلق اس بات کو سنا نا، تو اس کو حضرت ابراہیم کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ اب یہاں سے ایک الگ معاملہ شروع ہوا۔ اب یہاں سے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین حق کی تبلیغ کا ایک عمومی طور پر موقع ہاتھ آ گیا کہ نمرود کا محل ہے، بادشاہ وقت ہے، اور وقت کا نمرود ہے، اور اس کے سامنے کسی کو آواز بلند کرنے کی طاقت، ہمت، جرت بھی نہیں ہے، اور اس کے محل میں تمام وزراء اور تمام درباری اور پوری کی پوری قوم بھی جمع ہے۔ پہلے اللہ کے پاک پیغمبر لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے فردن فردن، علیحدہ علیحدہ، ہر ایک کو اپنے پاس بلا کر یا ہر کسی کو حکمت کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ اب جو موقع ہاتھ آیا ہے کہ نمرود بھی سامنے ہے، نمرود کے وزراء بھی سامنے ہے، نمرود کے درباری بھی اس دربار میں موجود ہیں، اور پوری کی پوری بستی بھی اس دربار کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کس طرح سے تبلیغ فرمائی اور کیا فرمایا، انشاءاللہ العزیز ہم اس موضوع کو اسی مقام سے آگے اگلے سیشن کے اندر لے کر چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام انبیاء کی، تمام نبیوں کی رحمت، نظر عنایت عطا فرمائے، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل قیامت والے دن ہم سب کو شفاعت کا حقدار بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء مقتدی ہیں اور میرے آقا تمام انبیاء کے امام ہیں۔ تو سامعین مکرم، انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کو کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں تمام قوم کے سامنے کس طرح سے کلمت الحق کو بلند کیا، انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں اس کو بیان کریں گے۔ آپ ہم سب کے لیے دعا گو رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے جو اس چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیے، اور اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال یا کسی معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز فقیر آپ کے تمام سوالات کا جواب ضرور عرض کرے گا۔ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم پر موجود تمام ساتھیوں اور خصوصاً سرپرست اعلیٰ جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب کے لیے خصوصی طور پر دعا ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، آپ سب پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسول۔